الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. بزرگان محترم اور برادران اسلام، گزشتہ دو نشستوں کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا. تیسری نشست میں ہم ولادت کے حالات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس اہتمام کے ساتھ آسمانوں پر اور زمینوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کیا ہوا ہے، آج کے سیشن میں اس کا مذاکرہ ہوگا. قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 181. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا، وعدہ لیا، پیمان لیا. اب عہد کس بات کا ہے؟ اس بات کا کہ جب ہم تمہیں نبوت اور رسالت دیں گے اور اس نبوت اور رسالت کے دوران اگر میرا محبوب آ جائے، تمہاری نبوت اور رسالت کے دوران، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لائیں نبوت اور رسالت کے دوران، تو اللہ وعدہ لے رہے ہیں تمام انبیاء اور رسل سے. یہ وعدہ لیا گیا عالم ارواح میں. عالم ارواح میں تمام انبیاء اور رسل کی ارواح سے یہ وعدہ لیا گیا کہ انبیاء اور رسل کی جماعت، تمہیں میں نبوت اور رسالت کا تاج دوں گا، لیکن اگر تمہاری نبوت اور رسالت کے دور میں، زمانے میں میرا آخری محبوب اور مقرب ترین پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے دور نبوت میں تشریف لے آئیں تو پھر تمہارے اوپر لازم ہو جائے گا کہ تم اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر ان کے امتی بن جانا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ نہیں تھا کہ حضور نے کب آنا ہے؟ پتہ تھا نا. اللہ کو پتہ تھا کہ یہ سارے انبیاء گزر جائیں گے، آخر میں حضور نے آنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود اس علم کامل کے اللہ ان سے عہد و پیمان کیوں لے رہے ہیں انبیاء سے؟ اللہ کو تو پتہ تھا کہ حضرت آدم نے گزر جانا ہے، نوح نے گزر جانا ہے، حضرت شیس نے گزر جانا ہے، ابراہیم و اسماعیل نے، موسیٰ عیسیٰ نے، زکریا و یحییٰ نے، سلیمان و داؤد، سب نے گزر جانا ہے. آخر میں آنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے باوجود یہ عہد و پیمان لیا جا رہا ہے کہ جب یہ نبی رحمت اگر تمہارے دور نبوت میں بھی آ جائیں تو تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ تم اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر ان کی امت میں شامل ہو جانا. کتنا بڑا اعزاز و شرف ہے. یہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی یہ جو عہد و پیمان لے رہے ہیں، اس کے اندر مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان کرنا ہے، بلندی کو بیان کرنا، رفعت کو بیان کرنا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181. یہ تو عہد و پیمان اللہ نے جو انبیاء سے لیا، وہ عہد و پیمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی دلیل ہے. دوسرے نمبر پہ آئیے، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ پچھلی کتب سماویہ میں بھی فرمایا. تورات میں، زبور میں، انجیل میں باقاعدہ طور پر ایک مفصل مضمون میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ مفصل بیان کیے گئے، مفصل انداز میں بیان کیے گئے. تورات کے اندر اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے یہ جو لوگ آپ پہ ایمان لائے، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یہ تو پہلے سے آپ کو جانتے تھے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات کے اندر بھی آپ کو پڑھ چکے ہیں اور انجیل کے اندر بھی آپ کو پڑھ چکے ہیں. یہ تو پہلے سے جانتے ہیں آپ کو. اور تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ حیران ہو جائیں گے کہ کوئی بات اللہ تبارک و تعالی نے مخفی نہیں رکھی، بلکہ تمام حالات، علامات، کمالات، خوبیاں اور اوصاف تورات و انجیل میں بیان کرتے ہیں. تورات کے اندر لکھا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات میں کہ ایک ایسے پیغمبر آئیں گے آخر میں ایسے پیغمبر آئیں گے مولدہ بمکہ ومہجرہ بطیبہ، کہ جن کا جائے پیدائش مکہ ہوگا اور جن کا جائے ہجرت، یعنی وہ ہجرت کر جائیں گے مدینہ کی طرف، یہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پہلے سے بتا دیا گیا کہ آخری پیغمبر اور جو نبی آئیں گے ان کا جائے پیدائش، مقام ولادت کیا ہوگا؟ مکہ، اور ان کی جائے ہجرت کیا ہوگی؟ مدینہ المنورہ۔ آگے پھر علامات بیان کی جا رہی ہیں، انہو یقبل الہدیۃ ولا یقبل الصدقہ، ہدیے کو قبول فرما دیں گے، خوشی سے ہدیے کو قبول کر لیں گے۔ یہ جو آخری نبی آنے والے ہیں، کوئی اگر جا کر ہدیہ پیش کرے گا تو ہدیے کو رغبت کے ساتھ قبول کر لیں گے۔ ولا یقبل الصدقہ، لیکن اگر کوئی شخص صدقہ دے گا، زکوٰۃ دے گا، اس کو قبول نہیں کریں گے اپنی ذات کے لیے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود صدقے کی چیز کھاتے تھے، نہ اپنے اہل و عیال کو کھلاتے تھے۔ زکوٰۃ اور صدقات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر نہیں لگتی، یہ وصف بھی وہاں لکھا ہوا۔ ایک اور علامت، بین کتفہ علامت، وہ جو آخری پیغمبر آنے والے ہیں یہ تورات کے اندر حالات بیان ہو رہے ہیں۔ بین کتفہ علامت، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان، پیچھے پشت کی جانب دونوں شانوں اور کندھوں کے درمیان ایک علامت ہوگی، مہر نبوت ہوگی، جو ان کے کندھوں کے درمیان ثبت ہوگی۔ اور یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ بھی آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت تھی، مہر، اس کے اوپر لکھا تھا محمد الرسول اللہ، یعنی یہ مہر تھی۔ اور یہ مہر کب کی ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ مہر نبوت پیدائشی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک جب پہلی مرتبہ شق صدر ہوا تھا، آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک کو جو ہے نا چیرا گیا تھا، آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک کو شق کیا گیا تھا، اس وقت فرشتے نے یہ مہر نبوت ثبت کی تھی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم نبوت کے سلسلے کو ختم کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں، اب نبوت کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، یہ آخری نبی ہے۔ الغرض یہ جو مہر نبوت تھی آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر بھی دلیل تھی کہ یہ آخری رسول ہے، ان کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے۔ اور اس کا سائز کیا تھا؟ بعض صحابہ نے مختلف انداز میں بیان کیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کبوتر کے انڈے کی طرح یہ تھی مہر نبوت۔ ایک اور جگہ پہ حدیث میں آتا ہے کہ ابھرے ہوئے گوشت کی طرح یہ حصہ تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ رسولی کی طرح تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہتھیلی ہوتی ہے اس سائز کی تھی۔ بہرحال جس صحابی نے بھی مشاہدہ کیا اس نے اپنے اندازے سے بیان کیا۔ یہ مہر نبوت، اس کا ذکر بھی تورات کے اندر موجود ہے کہ آخری جو نبی آئیں گے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان کیا ہوگی؟ ایک علامت ہوگی جو کہ مہر نبوت کی صورت میں تھی۔ آگے اوصاف بیان ہوئے۔ اوصاف بیان کیا ہوئے کہ وہ ایسے نبی ہوں گے لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، نہ تو وہ فظ ہوں گے، نہ تو غلیظ ہوں گے، نہ ہی سخاب ہوں گے۔ سخاب کا معنی ہوتا ہے چیخ چلا کر بات کرنا، بآواز بلند بات کرنا، یعنی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو اتنا چیخنے کی، تو وہ چیخ چلا کر بات کرنا۔ یعنی جو آخری پیغمبر آ رہے ہیں یہ چیخ چلا کر بات نہیں کریں گے، بلکہ بڑے متوازن انداز میں، باوقار انداز میں گفتگو کرنے والے ہوں گے۔ حتیٰ کہ فی الاسواق، بازار کے اندر بھی چیخ کر بات نہیں کریں گے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے بازار تو شور شرابے کی جگہ ہے، لیکن یہ ایسے باوقار پیغمبر اور نبی رحمت ہوں گے کہ اگر بازار کے اندر بھی انہیں گفتگو کا موقع ملا تو بڑے مہذب انداز میں، سنجیدہ انداز میں، باوقار طریقے سے گفتگو کرنے والے ہوں گے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، فظ بھی نہیں ہوں گے، غلیظ بھی نہیں ہوں گے۔ فظ کہتے ہیں مزاج کی سختی کو، ترش روئی، چہرے کی سختی۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور اس کا موڈ آف ہے، منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں، بہت زیادہ سخت مزاجی کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کو کہتے ہیں فظ۔ غلیظ القلب کہتے ہیں کہ غلیظ، کہ دل کی سختی کو، یعنی مزاج کے بھی سخت نہیں ہوں گے، طبیعت کے اندر بھی سختی نہیں ہوں گے، اور نرم اور دل کے اندر بھی سختی نہیں ہوگی، بلکہ انتہائی رقیق القلب پیغمبر ہوں گے، رحم دل ہوں گے، نرم دل ہوں گے۔ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم دل اس کائنات کے اندر کوئی نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام سے زیادہ رقیق القلب، اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو معاف کر دینا، بڑے سے بڑے دشمنوں کو معاف کر دینا۔ اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں یہ تعلیمات تو اس کے لیے سیرت نبوی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔
کیا ہمیں معلوم نہیں کہ دور مکی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتنا ظلم کیا گیا، حضرات صحابہ پہ کتنا ظلم کیا گیا؟ حضور کی بیٹیوں کو طلاق ملی، 2 بیٹیوں کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کو طلاق ملی دور مکی کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی حدود میں ہیں اور وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر اوجھلی پھینکی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف جاتے ہیں، دعوت کی غرض سے جاتے ہیں، ان کی آخرت کی فکر کر کے جاتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ سیرت کی کتابوں کے اندر کیا مذکور ہے کہ ان طائف والوں نے اوباش نوجوانوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور ان ملعونوں نے اس قدر پتھر سازی کی اور سنگ باری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا اور جوتے مبارک، نالین مبارک بھی لہو سے جو ہے نا کیا ہو گیا، تر ہو گیا۔ اس قدر سختیاں ہوئی، اس قدر ظلم ڈھائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے، ہم نے سیرت کی کتابوں میں پھر یہ بھی پڑھ رکھا ہے کہ جیسے ہی فرشتہ حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، حکم کیجئے، اجازت دیجئے طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس دوں، لیکن اس وقت بھی میرے اور آپ کے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، سمجھ بوجھ دے دیجئے، یہ میری حقیقت کو نہیں جانتے، میرے منصب کو نہیں جانتے، میرے مقام و مرتبے سے ناواقف ہیں، اے الہ العالمین میں کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ ان کو عذاب کے اندر مبتلا کریں۔ اس سے بڑی رحم دلی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی مہربانی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ حیران ہوں گے، غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 چچا ایمان لائے، حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے اندر شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے والے کون ہیں؟ وحشی، جو بعد میں ایمان لے آئے، اور ایسا شہید کیا کہ بالکل جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور ایک عورت تھی اور ہندا، وہ بھی بعد میں اسلام لے آئی، انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ مبارک، کلیجہ، کچا کلیجہ چبایا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ یعنی اس قدر رنجش ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی کہ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس مبارک چچا کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے باوجود تسلی نہیں ہوئی، دوسری مرتبہ پڑھنے کے باوجود سکون نہیں ملا، تیسری مرتبہ پڑھنے کے باوجود چین نہیں آیا۔ یعنی جتنے جنازے آتے گئے حضور نے فرمایا کہ میرے چچا کے جنازے کو ادھر رکھو۔ 70 مرتبہ حضور نے جنازہ پڑھایا اپنے اس محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا۔ اتنے رنجیدہ اور اتنے پریشان، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کم ہی حضور کو اتنا پریشان دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود رقیق القلبی کا کیا عالم ہے، رحم دلی کا کیا عالم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وحشی، بعد میں حضرت وحشی بنے، جب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، طائف چلے گئے تھے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، طائف سے واپس آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم وحشی نہیں ہو؟ کہنے لگے میں وحشی ہوں۔ پوچھا تم نے میرے چچا کو قتل نہیں کیا تھا؟ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر بھی تمہارا اسلام قبول ہے، کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ایک کام کر لیا کرو، اگر تمہارے لیے آسانی ہو تو تم میری نظروں سے غائب رہنا۔ هل تستطيع ان تغيب وجهك عني، کیا وحشی تم اس طرح کر سکتے ہو کہ تم میرے پیچھے بیٹھا کرو، تم سامنے آؤ گے تو میرا محبوب چچا مجھے یاد آ جائے گا، باقی میں نے تمہیں معاف کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا، تم کلمہ پڑھ لیا، تم نے اسلام لیا، تمہارے سارے گناہ معاف ہو چکے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، میرے محبوب چچا مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اس سے بڑی رحم دلی کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی دنیا کے اندر کسی نے مثال پیش کی ہو؟ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا دل بھی بڑا رنجیدہ ہوا اور میرے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا موقع عنایت فرمائے کہ میں نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کا قتل کیا ہے اس کا کسی طرح کفارہ ہو جائے، کوئی ایسا موقع میں مانگتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ سعادت نصیب فرمائی کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ختم نبوت کے منکرین کے خلاف، غداروں کے خلاف، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں جو ہوئی، جس کے اندر 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین شہید ہوئے، جن میں 700 جن کے اندر صرف حفاظ کرام تھے، 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 700 جن کے اندر صرف حفاظ
تو حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا کفارہ پھر یہ پیش کیا کہ مسیلمہ کذاب ملعون میرے ہاتھوں سے جہنم واصل ہوا۔ پھر اللہ نے ان کو یہ شرف اور مقام دیا تھا کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے کون تھے؟ حضرت وحشی۔ بہرحال رحم دلی کے واقعات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم دلی کے واقعات پڑھتے جائیے۔ دنیا کے اندر کسی شخص نے اس کا ایک ذرہ بھی پیش نہیں کیا۔ ہم تو ذاتی تھوڑے سے مسائل کی خاطر بہت بڑی جنگیں قائم کر لیتے ہیں، ذاتی اناء کی خاطر ہم کیا کرتے ہیں، یعنی حضور کا نام لینے کے باوجود، حضور کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے کے باوجود ہم مخالفت کرتے ہیں نہیں کرتے، سازشیں کرتے ہیں نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا بناتے ہیں نہیں بناتے، کتنی یعنی خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں ہماری سازش ہے۔ ہم ہیں حضور کے نام لے رہے، ہم ہیں حضور سے محبت کرنے والے، لیکن حضور کے تو یہ اخلاق نہیں تھے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ رحم دلی اور نرم دلی، اس کا عشر اشیر ہمیں عطا فرما دیں۔ بہرحال تورات کے اندر یہ حضور کا تعارف ہو رہا ہے، لیس بفظ ولا غلیظ القلب، نہ تو مزاج کے سخت ہوں گے نہ ہی دل کے سخت ہوں گے، ولا صخاب فی الاسواق، اور بازاروں کے اندر شور مچانے والے نہیں ہوں گے۔ بہرحال تورات ہو انجیل ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک حالات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا، اتنا کھول کے بیان کیا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں نا، خاص طور پر ان کے جو علماء، یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، آپ کی حقیقت ان کے سامنے اس طرح کھل چکی ہے، آشکارا ہو چکی ہے، جس طرح یہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے، کوئی شک نہیں ہے ان کو، اسی طرح آپ کو بھی جانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 146، حوالہ بھی لکھتے جائیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 146۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، چاہے وہ تورات والے ہیں یا انجیل والے ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے پیغمبر وہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، آپ کی حقیقت ان کے سامنے اسی طرح منکشف ہے، آپ کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے، اسی طرح جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ یہودی عالم تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے، اور پہلی نظر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑی تھی نا، پہلی نظر، ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میل جول بھی نہیں ہوا، حضور کے اخلاق بھی نہیں دیکھے، حضور کے لیل و نہار بھی نہیں دیکھے، پہلی نظر پڑتے ہی کلمہ شہادت پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے، جو پہلے یہودی عالم رہ چکے تھے، کہ یہ جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ یہ یہودی اور عیسائی علماء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کی معرفت رکھتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہ کہنے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، کمالات اور خوبیاں، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خد و خال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء مبارک کا ذکر اس قدر کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، اس قدر کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتا ہے، پہلی فرصت میں اس کے اوپر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ یہ وہی آخری نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ بلکہ وہ تو یہاں تک کہنے لگے کہ حضور کی معرفت تو ہمیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے، ہم اپنی اولاد کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری اولاد ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری عورتوں نے بدکاری کر دی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اپنی کتابوں میں پڑھنے کے بعد اور حضور کے دیکھنے کے بعد ہم انکار نہیں کر سکتے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس قدر حالات منکشف تھے۔ اب آپ حضرات کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اتنے حالات منکشف ہو چکے تھے یہودیوں اور عیسائیوں پر، سب کچھ بیان کر دیا گیا تھا، تو پھر وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیوں نہیں لائے ایمان؟ اس کا جواب یہ ہے، ہم کتنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پڑھتے ہیں؟ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پڑھتے نہیں پڑھتے؟ حضور کا کردار پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پڑھنے کے باوجود ہمارا کردار حضور جیسا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر وہ اخلاق ہوتے ہیں؟ قرآن مجید نے کتنے حکم بیان کیے ہیں، ہم مسلمان ہیں، حکم سننے کے باوجود حکم توڑتے ہیں کہ نہیں توڑتے؟ اسی طرح انہوں نے سارے حالات تو پڑھ لیے تھے، انہیں یقین بھی تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، صرف حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، تکبر اور عناد کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لے آئے، ایمان کی طرف نہیں آئے، ورنہ انہیں اس سے بھی زیادہ
حقیقت کے ساتھ یہ بات معلوم تھی کہ جس سے زیادہ وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ حضور کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو رہی ہے، حضور کی آمد سے پہلے کتب سماویہ کے اندر شان بیان ہو رہی ہے۔ تیسرا واقعہ سنیے، دو تو میں نے آپ کو قرآن مجید کے ذریعے سے بیان کر دی، ایک حدیث مبارکہ سے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب لغزش ہوئی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ نہیں ہوا بلکہ کیا ہوئی؟ لغزش۔ پہلے بھی میں بارہا مجلس میں یاد کر چکا ہوں کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہیں، کبیرہ تو کبیرہ، صغیرہ گناہ کا بھی انبیاء ارتکاب نہیں کر سکتے۔ کوئی اللہ کا نبی صغیرہ گناہ کے قریب جا سکتا ہے اور نہ ہی صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ اس کے قریب آ سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر یہ کیا معاملہ تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو اللہ کی بات نہیں مانی، بظاہر یہ لگ رہا ہے۔ تو یہ آپ اسے کہیں غلط فہمی تھی، یہ ایک مغالطہ تھا، اس کو آپ لغزش کہیں، اس کو آپ کوتاہی کہیں، گناہ نہیں کہیں گے، جرم نہیں کہیں گے۔ گناہ وہ علی القصد والارادہ، ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، عزم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غلطی ہوئی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے اندر اس غلطی کے کرنے کا عزم نہیں پایا تھا۔ غلطی الگ چیز ہے، گناہ الگ چیز ہے۔ گناہ غلطی سے نہیں ہوتا، گناہ ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لغزش ہوئی کہ انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں آئے۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قرآن ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ پیغمبر کی شان ہے، یہ میری اور آپ کے لیے تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد اس گناہ کا اعتراف کرنا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع دکھلانا۔ حالانکہ گناہ نہیں ہوا، غلطی ہوئی ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم سمجھ نہیں سکے، نہیں، کسی قسم کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے پروردگار عالم، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو خائب و خاسر ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں، ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اس کے بعد مزید متکبرانہ صورت میں آ جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزاج تھا، جو نبوی مزاج تھا، وہ یہ تھا کہ اگر گناہ ہو جائے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد مزید اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے اس قصور کا اور اپنے اس کوتاہی کا اعتراف کرنا ہے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اور اگر کوئی نعمت مل جائے تو نعمت کے بعد اترانا نہیں، بلکہ نبوی تعلیمات یہ ہیں کہ نعمت کے بعد بھی آج بھی بڑھ جائے اور یہ کہنے لگے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اے اللہ آپ نے ہمارے اوپر فضل کیا، ہم اس نعمت کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ذاتی طور پر اس کا استحقاق نہیں رکھتے تھے۔ یہ نبوی مزاج ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہوئی، رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، مانگی جا رہے ہیں، مانگی جا رہے ہیں، ابھی تک شرف قبولیت نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ الہ العالمین انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے الہ العالمین، اے پروردگار عالم، میں آپ سے آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور توسل سے دعا مانگتا ہوں کہ استغفر لی، کہ آپ میری بخشش فرما دیں۔ یہ حدیث پاک ہے، مستدرک علی الصحیحین حدیث کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لما اقترف آدم الخطیئہ، کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سرزش ہوئی اور حضرت آدم علیہ لغزش ہوئی، کوتاہی ہوئی، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ یا ربی انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے الہ العالمین، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقه، تو محمد کو کیسے جانتا ہے، ہم نے تو ابھی اس کو پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ الہ العالمین لأنک لما خلقتنی ونفخت فی من روحک عرفت على رفعت رأسی فوجدته على قوائم العرش، کہ اے الہ العالمین، اے بارگاہ، اے الہ العالمین، کہ جب آپ نے مجھے تخلیق فرمایا اپنی دست و قدرت سے، پھر آپ نے میرے جسم کے اندر روح کو پھونکا، تو پھر جیسے ہی میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے آپ کے عرش مبارک کے جو پائے تھے، ستون تھے، قوائم العرش، میں نے ان میں دیکھا
ہر ستون کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ جس شخصیت کا اور جس ذات کا نام ہے وہ یقیناً پوری مخلوق کے اندر انتہائی محبوب ترین شخصیت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے کہ صدقت یا آدم، اے آدم تم نے سچ کہا، بالکل سچ کہا، لِأَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، بے شک یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اگرچہ آخر میں آنے والے ہیں لیکن پوری کائنات میں پوری انسانیت میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، میرے سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا قد غفرت لک، آدم ہم نے تیری خطا کو معاف کر دیا، تیری لغزش کو معاف کر دیا، وسیلہ ہی ایسا دیا، نام ہی ایسا لیا، ایسا صدقہ بیان کیا، ایسا توسط بیان کیا، اے آدم اب ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا اختتام ان الفاظ پہ ہو رہا ہے، لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر محمد نے اس کائنات میں نہ آنا ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کیا جاتا، لما خلقتک تو تمہارا بھی وجود نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صرف محسن انسانیت نہیں، محسن کائنات اور فخر کائنات نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے وجود کا ذریعہ، وجہ کائنات ہے۔ اسی کو ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، سب سے پہلے مشیت سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مقام کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، علم و حکمت کا ظاہر بھی محدود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، دنیا میں جو بھی عالم بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ یعنی جتنے بھی جہان ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے دنیا کا جہان ہو یا وہ جہان جو ہمارے علم میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کو وجود دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے، مبارک وجود کی وجہ سے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وجہ کائنات ہیں، اگر حضور نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، یہ کائنات نہ ہوتی، یہ آسمانوں کے اوپر خوبصورت تارے نہ جگمگاتے، یہ چاند کی روشنی اور یہ ستاروں کی روشنی اور یہ سورج کی روشنی نہ ہوتی، یہ ہمیں لہلہاتے چمک نظر نہ آتے، پانی کی ہمیں آبشاریں نظر نہ آتی، یہ بلند بالا پہاڑ نظر نہ آتے، آسمان کی چھت اور زمین کا فرش نظر نہ آتا۔ ان تمام چیزوں کے اندر اگر کوئی وجہ بنی ہے، کوئی اگر جو ہے نا جس کے ذریعے سے اس کائنات کو وجود ملا ہے، تو میرے اور آپ کے پیارے آقا آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود ہے، ان کی وجہ سے مجھے اور آپ کو وجود ملا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک سوال ہے، جس نبی رحمت کی اتنی بلند و بالا شان ہو، میں نے تو صرف 3 واقعات بیان کی، 3 جھلکیں پیش کی۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا، یہ بھی عظمت شان کی دلیل ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آمد سے پہلے تورات و انجیل میں کیا جا رہا ہے، صرف اتنا نہیں کہا جا رہا کہ میرے پیغمبر آئیں گے، ان کا مقام پیدائش بتایا جا رہا ہے، ہجرت کی جگہ بتائی جا رہی ہے، ان کے اخلاق بتائے جا رہے ہیں، علامات بتائی جا رہی ہیں، ان کے خد و خال بتائے جا رہے ہیں، یعنی کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی، اتنی عظمت شان۔ تیسرے نمبر پہ میں نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے انسان ہیں، ہمارے جد امجد، ان کی بھی لغزش اور کوتاہی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرمائی۔ اتنی رفعتوں اور عظمتوں والا پیغمبر اور نبی، آپ مجھے بتائیے کہ اس کا حق ساری زندگی ہے یا چند لمحوں کے لیے ہے؟ ساری زندگی۔ اور اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں گے، یہ ذکر ہماری ضرورت ہے یا حضور کی ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت۔ اگر میں اور آپ ان کا ذکر نہ بھی کریں نا، ساری کی ساری انسانیت کوئی بھی حضور کا ذکر نہ کرے، اللہ نے حضور کی شان کو پہلے سے بلند کیا ہوا ہے، پہلے سے بلند کیا ہوا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، سنیں، آگے بیان کریں، اس پر عمل کریں، میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ پوری کی پوری کائنات انسانیت اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے ہٹ جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تعریف اور توصیف بیان نہیں کرتی، نہیں حمد بیان کرتی، نعت نہیں پڑھتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ نے بیان کر دیا ہے نا، قرآن میں بیان ہو گئی، آسمانوں پہ فرشتے بیان کر رہے ہیں، تو یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے ساتھ جڑیں اور پھر مستقل بنیادوں پہ جڑیں۔ میں تو شروع دن سے اس سیشن کے شروع کرنے کا مقصد بھی یہ ہے
کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسمی نہ لیں. میرے اور آپ کے نبی ایک دن کے لیے نبی بن کے نہیں آئے. تمام زمانوں کے نبی، پوری کائنات کے نبی ہیں. زمین و آسمان کے نبی ہیں. زمین و آسمان